السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی ہم نے پچھلے دنوں سیغے پڑھے تھے اتصال کے یا انقطاع کے۔ وہ سیغے کون کون سے ہیں؟ ایک تو سماع میں جو سری سیغے ہوتے ہیں وہ ہیں، دوسرے جو قائم مقام سماع قائم مقام اتصال ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھے۔ اس کے بعد جو کل ہم نے بالخصوص پڑھا کہ ان آنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ روایت کرنا، تو یہ سماع کے اندر سری ہے یا نہیں ہے، اور کیا اس سے سند متصل قرار پاتی ہے یا نہیں قرار پاتی۔ اس کے اندر ہم نے 3 موقف پڑھے تھے، 3 مذہب پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو اور آخر میں ہم نے راجح موقف بھی ذکر کیا تھا کہ راوی کی مروی عنوں سے معاصرت کافی ہے، یعنی اس کا ہم زمانہ ہونا کافی ہے۔ اگر کہیں سماع کا ثبوت بھی نہیں ملتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں تھیں، ان میں سے ایک راوی کا مدلس نہ ہونا۔ اگر راوی مدلس ہے تو اس کا ان کے ساتھ روایت کرنا یہ اتصال کے اندر واضح نہیں ہے، بلکہ وہ انقطاع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور 2 شرطیں لکھوائی تھی، ٹھیک ہے، تو ان ساری باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہماری جو بحث رکی تھی اور درمیان میں ہم نے جو سیغے ذکر کرنا شروع کر دیے تھے، ہماری بحث الخبر المردود کے لیے چل رہی تھی۔ الخبر المردود کے اندر جو خبر مردود ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 سبب سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ راوی کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے، راوی کے اندر کوئی طعن ہوتا ہے، اس کی ہم نے 9-10 قسمیں 9-10 صورتیں ہم نے وہ لکھی پڑھی، اور بسا اوقات طعن ہوتا ہے سند کے اندر، یعنی سند کے اندر سخت ہوتا ہے، سند کے اندر انقطاع ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انقطاع کبھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کو ہر کوئی جو اس فن حدیث کو جاننے والا ہے وہ پہچان سکتا ہے۔ اس کو السقط الظاہر کہتے ہیں یا السقط الجلی کہتے ہیں۔ السقط الجلی یعنی واضح اور ظاہر سخت، اس کی ہم نے پھر 3-4 صورتیں پڑھی تھیں، مرسل، معضل، اسی طرح منقطع اور معلق، یہ 4 السقط الظاہر کی صورتیں تھیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ساتھ ذکر کیا تھا کہ سقط، پھر دوسری قسم جو سقط کی ہے وہ ہے السقط الخفی، ٹھیک ہے، السقط الخفی، ٹھیک ہے، مخفی انقطاع، منفی سقط، ٹھیک ہے، پوشیدہ سقط، یعنی جس کا ساقط ہونا، سند کے اندر انقطاع ہونا، یہ پوشیدہ ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔
اور یہ صرف ماہر آدمی ہی پہچان سکتا ہے کہ یہاں سخت ہوا ہے، ورنہ ہر کس و نقص کا کام نہیں ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ یہاں سخت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے تحت دو میجر قسمیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دو میجر قسمیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے تدلیس۔ ٹھیک ہے، تدلیس کے متعلق پہلے آپ تھوڑا سا اس کا خاکہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم تدلیس کی تعریف لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تدلیس کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تدلیس کی صورت کے اندر روایت کب ضعیف ہوتی ہے، مدلس کسے کہتے ہیں، تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تدلیس کا حکم کیا ہے، اور مدلس راوی کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تدلیس کی بحث ہے، اور سقط الخفی کی دوسری قسم ہے نا، ایک تو ہے التدلیس، دوسری ہے الارسال الخفی۔ ٹھیک ہے، المرسل یا الارسال الخفی جو ہوتا ہے وہ ہے سقط خفی کی دوسری قسم، اور اس روایت کو المرسل الخفی کہتے ہیں۔ تدلیس کی بات سے پہلے آپ اس کی دو تین جو لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ ایک ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا، ایک ہوتی ہے تدلیس، ایک ہوتا ہے المرسل المدلس۔ ٹھیک ہے، المدلس، ایک ہوتا ہے المدلس، المدلس۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تصریح، صیغۃ التصریح۔ اسی طرح انانا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ سارے لفظ تقریباً آپ نے پہلے حل کیے ہوئے ہیں۔ تدلیس، یہ تو ہم نے آگے پڑھنا ہے، تدلیس کسے کہتے ہیں، یعنی اس عمل کو کہتے ہیں تدلیس، جس طرح کہ ارسال کے اندر اور مرسل اور مرسل، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آگے مدلس، مدلس اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تدلیس کی گئی ہے، یعنی اس حدیث کو کہتے ہیں، اس روایت کو کہتے ہیں۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو تدلیس کرتا ہے، مدلس، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے صیغۃ التصریح، تصریح یعنی سما کی صراحت کا صیغہ، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ اس کے اندر سما کی صراحت کا صیغے کے اندر وہ سارے صیغے آ جاتے ہیں جو ان آنا کے علاوہ ہیں، چاہے وہ قائم مقام تصریح ہوں، چاہے وہ سما کی صراحت کے اندر واضح جو صریح الفاظ ہیں وہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جس طرح اخبرنا، حدثنا، سمیتو، سمینا وغیرہ، یعنی جو بھی لفظ ان آنا وغیرہ کے جو احتمال کا صیغہ ہے ان آنا، اس میں اتصال اور انقطاع کا احتمال ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو بھی صیغے ہیں، چاہے وہ القراءۃ علی الشیخ ہو، چاہے وہ مناولہ ہو، چاہے وہ مکاتبہ ہو، جو بھی ہے وہ سارے کے سارے اسی کے تحت آ جاتے ہیں، صیغۃ التصریح۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز ہے، جو پانچویں چیز ہے ان آنا، اس کے اندر مؤنن بھی آ جاتا ہے، مؤننا، مؤننا بھی کل پڑھا تھا ہم نے۔ ہاں جی، مؤننا یعنی ان فلان کالا یا ان فلان کالا، یہ اس طرح جو ہو، تو یہ سارے آپ کو بتایا تھا کہ ان آنا اور مؤن آنا، یہ ساروں کا جو ہے
मुअन्नना सारों का हुक्म एक ही है। इस तरह काला फुलानुन, ये सारे के अल्फाज जो है ना जिसमें एहतिमाल पाया जाता है तसरीह का और अदम तसरीह का, इसमें समा समा और अदम समा का एहतिमाल पाया जाता है, उसको अनाना वगैरह कहते हैं। ठीक है। अब लुग़वी एतबार से तदलीस कहते हैं यानी ऐब को छुपाना, ऐब को छुपाना, इसको कहते हैं कितमानुल ऐब। ठीक है, यानी लुग़वी तौर पे तदलीस ये है दलस से, दलस इसका असल है दाल लाम सीन, जिसको यानी ये जब दलस या दलिसु से होगा ना फिर होगा ये, इसका मन हो गया जलाम यानी अंधेरा जिसमें कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। और जब ये दल्लसा युदल्लिसु से होगा बाब तफ़ईल होगा तो फिर इसका माना कितमानुल ऐब, या इस तरह का माना जिसमें ऐब या किसी चीज को भी छुपाना मुराद हो। ठीक है। ये कहा जाता है अतदलीसु फिल बै, यानी खरीदो फरोख्त के अंदर जिसने चीज के ऐब को छुपा लिया हो उसको, उसके बारे में कहते हैं दल्लसा फुलानुन फिसिल आती। ठीक है। फलां ने सामान के अंदर तदलीस की है, यानी ऐब को छुपाया है। ठीक है। यानी ऐसी चीज को तदलीस कह देते हैं कि जिसमें जिसका जाहिर बिल्कुल सही नजर आता हो लेकिन अंदर उसके ऐब छुपा हुआ हो। तो मुदल्लिस भी इसी तरह करता है, यानी जो हदीस के अंदर वो उसमें जो इनक़िता होता है उसको छुपा कर सनद के जाहिर को बिल्कुल सही बना के पेश कर देता है, इत्तिसाल बना के पेश कर देता है। ठीक है। तो बार कभी ये तो लुग़वी था। तदलीस इस्तिलाहन जो है ना, इस्तिलाहन तदलीस की दो किस्में हैं, यानी बुनियादी तौर पे तदलीस की दो किस्में हैं। तदलीस की दो किस्में बुनियादी तौर पर, वैसे तो इसकी कई किस्में बन जाती हैं, कईयों ने उसको 10 किस्मों तक लिखा है, 8-10 किस्में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनमें से अक्सर व बेशतर किस्में ऐसी हैं जिनसे रवायत का ज़ोफ या सही होना कोई उससे ताल्लुक नहीं रखता। जो चीज़ें बुनियादी हैं और जिससे रवायत के ऊपर कोई कह लें कि शुबा पैदा होता है, रवायत के ऊपर कोई कलाम पैदा होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पर तदलीस की दो किस्में हैं। ठीक है। एक है तदलीसुल इस्नाद, दूसरा है तदलीसुल शुयूख। ठीक है। तदलीसुल इस्नाद, इसका लफ्जी माना देखें, सनद के अंदर तदलीस, सनद में ऐब को छुपाना। तदलीसुल शुयूख, शेख यानी रावियों के उस्ताद जो हैं उनमें ऐब को छुपाना। इसकी हम जब तवरीफ पढ़ेंगे आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। तदलीसुल इस्नाद, इसको हमने आज जरा डिस्कस करना है। सनद में तदलीस क्या होती है? सनद में तदलीस क्या होती है, इसकी तारीफ हम लिखते हैं। अय्यर रावी अमन समिअहु मालम यस्माहु मिनहु बिलफ्ज़िन मुहतमिलिन। जी। अब इसका तर्जुमा पहले सुन लें। तदलीसुल इस्नाद, अय्यर रावी, तदलीसुल इस्नाद किसे कहते हैं? ये कि रावी रवायत करे
عمن ایسے بندے سے، ایسے راوی سے بیان کرے، روایت کرے، سامعہ جس سے اس نے سنا ہوا ہے، یعنی اس کا سماع اس کے ساتھ ثابت ہے، ما لم یسمعہ وہ روایت سنے، وہ روایت کرے، وہ حدیث بیان کرے، لم یسمعہ منہ جس سے اس نے اس سے بیان نہیں کیا، اس سے نہیں سنا، بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ بیان کرے، محتمل السماع سماعی وغیرہ جو سماع کا بھی احتمال رکھے اور عدم سماع کا بھی احتمال رکھے۔ اس کو ذرا سمجھیں، الفاظ پہ غور کر کے اس کو دوبارہ سے دیکھیں۔ دو بندے ہیں، ایک ہے راوی اور ایک ہے مروی عنہ، راوی اور مروی عنہ۔ اب راوی اور مروی عنہ کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے، سماع بھی ثابت ہے، لیکن ایک خاص روایت جو اس نے نہیں سنی بلکہ وہ کسی اور کے واسطے سے سنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ، حالانکہ درمیان میں کوئی واسطہ آتا ہے، اس واسطے کو گرا کر وہ اپنے اس استاد سے روایت کر لیتا ہے جس سے اس کا سماع ثابت ہے، لیکن اس روایت کے اندر سماع نہیں ہے۔ ہاں یہ لفظ غلط ہو گیا، محتمل، محتمل السماع بلفظ محتمل السماع وغیرہ۔ میں ترجمہ اس کا لکھتا ہوں، تثلیث الاسناد یہ ہے کہ راوی ایسے شخص سے روایت بیان کرے جس سے اس کا سماع ثابت ہے، اگر اس خاص روایت میں سماع نے وہ ایسا صیغہ، ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو سماع اور عدم سماع کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تدلیس الاسناد ہے۔ اس کی ذرا مثال سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ اس کو ذرا لکھ لیں، میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، فرض کیا عام میں سے کوئی شخص، عام میں سے کوئی شخص اپنے استاذ جس سے اس نے سنا ہوا ہے، سماع کیا ہوا ہے، میں بلکہ ادھر مثال بنا کے لکھ دیتا ہوں۔ اب یہ ایک مثال سمجھیں تھوڑی سی، یہ ہے اسلم، یہ ہے استاد۔ اب تدلیس کیا ہوتی ہے؟ اسلم کیا کرتا ہے؟ اسلم نے، اب دیکھیں، اسلم نے اس سے بھی سنا ہے اور اس سے بھی سنا ہوا ہے، یعنی اسلم نے سماع کر رکھا ہے زید سے بھی اور عمر سے بھی، یعنی اسلم کے دونوں استاد ہیں۔ اب اسلم کیا کرتا ہے؟ اب اسلم کہتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ عمر میرا استاد ہے، عمر میرا استاد ہے، لیکن اس خاص روایت کے اندر وہ استاد نہیں ہے، یعنی ویسے تو استاد ہے، مختلف روایتوں کے اندر اس نے سماع کیا ہوا، سنا ہوا ہے،
अब असलम क्या करता है, कहता है कि जी चले मेरी अमर से मुलाकात जो है, अमर से मेरा समा भी है। तो वो क्या करता है, उस खास रवायत के अंदर जिसको उसने जैद से सुनकर अ, अमर से सुना था, जैद के वास्ते से सुना था, वो बगैर सुने सुनाए, यानी असलम ने उस रवायत को अमर से नहीं सुना होता, वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने, असलम कहता है असलम अन अमर अन उमर, ठीक है, यानी दरमियान में जैद को गिरा देता है। और सीगा कौन सा बोलता है, अन का सीगा, जो एहतिमाल रखता है समा का भी और अदम समा का भी, ठीक है। और फिर हमने जो सीगा अनाना के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उस वक्त ये सनद के इत्तिसाल की तरफ इशारा होगा आन के साथ, जब रावी मुदल्लिस ना हो। अब इसने यहाँ तदलीस कर दी है, असलम ने यहाँ तदलीस कर दी है, ठीक है। तो दोबारा देखें, असलम ने दोनों से सुना होता है, जैद से भी सुना था और अमर से भी सुना था। अब क्या करता है कि अमर से वो ऐसी रवायत बयान कर लेता है जिसको उसने अमर से डायरेक्ट नहीं सुना होता, बल्कि दरमियान दरमियान में कोई वास्ता था, जैद का वास्ता था, वो जैद के वास्ते को गिरा देता है और अपनी सनद को आली करने के लिए, यानी उसके वास्तों को कम करने के लिए दरमियान से जैद को गिरा देता है। अब आम बंदा ये समझता है कि असलम और अमर का तो समा साबित है, असलम और अमर का समा साबित है और उनकी मुलाकात भी साबित है, और कई रवायतों के अंदर वो एक दूसरे से समा की तशरीह भी कर रहे हैं, लेकिन इस खास रवायत में नहीं कर रहे थे। तो एक आम बंदा इस सनद को मुत्तसिल समझ लेता है, इस सनद को मुत्तसिल समझ लेता है, असलम अन अमर वाली सनद ये मुत्तसिल है, हालांकि यहाँ ये सनद मुत्तसिल नहीं होती। वो के असलम का अमर से समा साबित है, लेकिन खास इस रवायत के अंदर साबित नहीं है, क्योंकि इसने ये रवायत अमर से एक वास्ते के जरिए सुनी थी। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है ना, कई ऐसी बातें जो आपने अपने असाजा से सुनी होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपने असाजा से नहीं सुनी होती डायरेक्ट, बल्कि आपने किसी अपने क्लास फेलो के वास्ते से अपने उस्ताद से सुनी होती है। ये बात फर्ज किया आप में से कोई शख्स सारी क्लासें हाजिर होकर पढ़ता है, ठीक है, सारी क्लासें हाजिर होकर पढ़ता है, अब उसका समा तो हो गया अपने उस्ताद से, लेकिन एक क्लास वो मिस कर जाता है, और उस क्लास का जो सबक है वो किसी और तालिब इल्म से या किसी और अपने क्लास फेलो से वो नकल कर लेता है, और उसके नोट्स या जो भी लिखा हुआ वर्क होता है उस नकल कर लेता है। अब असलन तो ये है कि उसे चाहिए कि वो कहे कि मैंने अपने फलां साथी से सुना और उसने अपने मेरे उस्ताद से सुना, लेकिन आप अगर ये करें कि उस साथी को दरमियान से निकाल दें, उसको गिरा दें और उसका वास्ता जिक्र ना करें, बल्कि डायरेक्ट कहें कि मुझे मेरे उस्ताद ने इस तरह पढ़ाया, अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर आप मुदल्लिस करार पाएंगे, यानी ये तदलीस हो जाएगी, ठीक है ना। अब कितमानुल ऐब आप देखें ना जरा, कितमानुल ऐब, ऐब को छुपाना, अब ये ऐब था एक, यानी ऐब को छुपा दिया है, ढांप दिया है, और ये आमी बंदे के लिए, आम आदमी जो हदीस के अंदर दाखिल हुआ है उसके लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब ये सख्त खफी है, यानी मख्फी सख्त हुआ है सनद के अंदर। मख्फी कैसे है कि अगर तो असलम का अमर के साथ समा ही ना होता, यानी उसकी मुलाकात या समा ना होता, फिर तो ये वाज़ेह सख्त था, हम आंखें बंद करके कह सकते थे कि यहाँ दरमियान में रावी गिरा है। लेकिन चूंकि असलम का अमर के साथ समा भी साबित है और कई रवायतों के अंदर इसने समा किया भी हुआ है, लेकिन इस खास रवायत के अंदर इसने समा नहीं किया होता, लिहाजा इसको कहते हैं तदलीस, ठीक है। यह बाद में पढ़ेंगे कि जो इस तरह कर लेता है उसकी रवायत का फिर हुक्म क्या होता है। अभी सिर्फ अब ये सूरत बढ़े कि तदलीस होती कैसे है, तदलीसुल इस्नाद होती कैसे है, ठीक है, तदलीसुल इस्नाद होती कैसे है, और उसकी सूरत आपने आपके सामने ये है कि रावी अपने उस्ताज को घिरा कर अपने उस शेख से रवायत कर देता है जिससे उसका समा तो होता है,
لیکن اس روایت کے اندر سما نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہا ہے. اور ساتھ سیگا کون سا بولتا ہے؟ ایسا سیگا جو احتمال رکھتا ہے سما کا بھی اور عدم سما کا بھی. ٹھیک ہے. کے بعد جس کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے اس کا. جی جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، تدلیس کو کذب بیانی تو نہیں کہا جا سکتا، تدلیس جی کو ماشاء اللہ. تدلیس ہی کہیں. منور عباس صاحب، میرا خیال آپ شاید پہلی بار آئے ہیں کلاس میں. نہیں شیخ محترم، کلاس میں آتے رہتے ہیں، بس میں نا ادھر ہوتا ہوں آئرلینڈ میں، تو ٹائم کی وجہ سے نا پھر ٹھیک ہے. ریکارڈڈ ٹھیک. کلاس الحمدللہ ساری رہتے ہیں، نوٹس بار وغیرہ بنانے. بار بارک اللہ فیک. جی اس پہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. یہ تدلیس یہ جھوٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی اگر تو ان کا ذکر نہ کرے، یعنی وہ ان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے ان، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اندر سما کی صراحت نہیں ہوتی. اگر مدلس اس روایت کے اندر جس میں وہ تدلیس کر رہا ہے سما کی صراحت کرے پھر تو وہ کذب بیانی ہوگی. لیکن یہاں کذب بیانی نہیں ہے. ہم بھی ذکر کرتے ہیں نا، ان ابی ہریرہ تھا، یہ روایت مجھے ابو ہریرہ سے ملی ہے. اب درمیان میں کتنے بندے ہیں جو ہم گرا دیتے ہیں. اسی طرح اگر تو ہم یہ کہیں اگر تو ہم یہ کہیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، حالانکہ وہ سنا نہ ہو تو پھر تو جھوٹ ہو جائے گا نا. جان بوجھ کے اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اب اس میں اسلم یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے عمر سے سنا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا کہ مجھے عمر سے یہ روایت آئی ہے. اب یہ روایت آئی ہے خود اس نے سنی ہے یا نہیں سنی، کسی کے واسطے سے سنی ہے، ایک واسطے سے سنی ہے، دو واسطے سے سنی ہے، یہ اس کا احتمال رکھتا ہے. یعنی ان کا لفظ یہ سما اور عدم سما کا احتمال رکھتا ہے. اب ایسا راوی کیوں کرتا ہے اس کی بات بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے. ایسا راوی یعنی دوسرا سوال مدلسی. شاید کہ اسی سوال کا سپلیمنٹری ہے کہ یعنی یہ تدلیس متعمدن نہیں کی جاتی. نہیں، متعمدن کی جاتی ہے لیکن اس میں وہ دھوکا یا فراڈ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں ہم جب ہمارا یہ سبق آئے گا نا انشاءاللہ، امید ہے کل کے دن ہمارا یہ سبق آئے گا کہ تدلیس کیوں کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو علماء کے موقف ہیں، کچھ سختی کرتے ہیں اس بارے میں، کچھ سختی نہیں کرتے. خاص طور پہ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، شعبہ یہ بڑے ثقہ امام ہیں، یہ تو بڑی سختی کرتے ہیں تدلیس کے بارے میں. لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جو مدلس ثقہ ہو اس کی اس کے اندر یہ تدلیس کرنا یہ عیب نہیں ہوتا. یعنی ایسا عیب نہیں ہوتا، عیب تو ہوتا ہے لیکن ایسا عیب نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے یا اس کا حفظ ساقط ہو جائے. تو اہل علم، جمہور اہل علم ہمیشہ سے ثقہ مدلس کی روایات کو قبول کرتے آئے ہیں، ان روایات کو جس کے اندر وہ سما کی صراحت کر دیتا ہے. آگے اس کی انشاءاللہ بات، یہ میں نے صرف اس سوال کا جواب دینے کے لیے بات عرض کی ہے. شعبہ بن حجاج تو بڑی سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ لان ازنیا احب الیہ من ان ادلسا، کہ مجھے زنا کرنا یہ تدلیس سے زیادہ محبوب ہے. یعنی وہ اتنی قباحت اور شناعت اس کی اس کو اتنا کبھی اور شنی قرار دیتے ہیں تدلیس کو، کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو عیب ہے یہ زنا سے کم ہے، زنا سے زیادہ ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ آپ مقابلتاً انہوں نے اس کی ذکر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ زنا کو ہلکا گناہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ زنا سے زیادہ، زنا مجھے زیادہ محبوب ہے تدلیس کی بنسبت. یعنی وہ تدلیس کی شناعت بیان کر رہے ہیں. تو بارکیف اس میں علماء کے موقف ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے، اختصار کے ساتھ لکھوائیں گے، یعنی تفصیلی نہیں لکھوائیں گے. جی آپ کو یہ صورت سمجھ آ گئی؟ اس صورت کے اندر اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اس کا دوبارہ ترجمہ سنیں. ایروی الراوی، کہ راوی روایت کرے، من ایسے شخص سے، سامعہ جس سے اس نے سما کیا ہوا ہے، ماں ایسی روایت بیان کرے، ایسی حدیث بیان کرے، لم یسمعہ جسے اس نے نہیں سنا، منہ اس شیخ سے، بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ، محتمل السماع وغیرہ جو سما اور عدم سما کا احتمال رکھتا ہے. جی
اس کی مثالیں کئی ایک حدیث کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس الاسناد۔ جی، اب اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی ایسا تدلیس کرنے والا جو بندہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ایسی تدلیس کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے حکم کے اندر اہل علم نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، اس کی ایک مثال میں آپ کو لکھوا دوں، بہت بہتر رہے گا۔ جی، ایک مثال ہے، میں اصل کتاب سے وہ نکال کے آپ کو لکھوا دیتا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ یہ میں نے مثال تو لکھی ہوئی، لیکن مجھے صرف حوالہ اس کا جو ہے نا میں لکھنا بھول گیا۔ جی، یہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر اس کی مثال ہے، مقدمہ ابن الصلاح، صفحہ 66 پہ۔ ٹھیک ہے، یہ قال علی بن خشرم، یہ علی بن خشرم ایک ثقہ امام ہے، کہتے ہیں کننا عند بنی عیینہ، ہم سفیان بن عیینہ یہ مراد ہے، عند بنی عیینہ سے مراد سفیان بن عیینہ۔ قال الزہری فسکت، قیل له
समिअतहु मिन अज़्ज़ुहरी, फ़क़ाल ला, वला मिम्मन समिअहु मिन अज़्ज़ुहरी। ठीक है, अब ये इसका तर्जुमा जरा सुन लें। अली बिन हशम रहिमहुल्लाह कहते हैं, हम इब्ने उयैना के पास थे, सुफियान इब्न उयैना। फ़क़ाला, तो उन्होंने हदीस बयान की ज़ुहरी के वास्ते से, ये सुफियान बिन उयैना ज़ुहरी से बयान करने लगे। फसकता, अब ज़ुहरी का लफ्ज़ बोल के वो खामोश हो गए। फ़क़ील लहू, उनसे पूछा गया सुफियान बिन उयैना से कि समिअतहु मिन ज़ुहरी, क्या ये जो हदीस आपने बयान की है आपने ज़ुहरी से सुनी है? फ़क़ाला, तो वो कहते हैं ला, नहीं सुनी, मैंने ज़ुहरी से नहीं सुनी। वला मिमन समिअहु मिन ज़ुहरी, और ना ही मैंने उस शख्स से सुनी है जिसने ज़ुहरी से सुना है। ठीक है, यानी मैंने ज़ुहरी से भी नहीं सुना, और जिसने ज़ुहरी से सुना है उससे भी मैंने नहीं सुना, बल्कि मैंने दरमियान में दो बंदे गिराए हैं। अब सुफियान बिन उयैना का ज़ुहरी से समा वैसे है, लेकिन इस रिवायत के अंदर उसको ये बात दो बंदों के वास्तों से पहुंची थी, तो उन्होंने बगैर उन दो बंदों का जिक्र किए ज़ुहरी से नकल कर दिया। समझ आई? बल्कि वो कैसे उन्होंने बयान की थी, सुफियान ने ये रवायत अब्दुल रज़ाक अन मामर अन ज़ुहरी, यानी इस तरह उसने रवायत सुनी थी असल में। दरमियान में दो बंदे घिरा के सुफियान बिन उयैना ने डायरेक्ट ज़ुहरी से रवायत कर लिया। अब ज़ुहरी और सुफियान का समा तो है, लेकिन इस रवायत के अंदर समा नहीं था, तो उन्होंने खुद इकरार कर लिया कि मैंने यहाँ ज़ुहरी से तदलीस की है। ठीक है, अब ये हम इसको कहेंगे कि यहाँ साबित हो गया कि सुफियान इब्न उयैना ये मुदल्लिस हैं, और उनका मुदल्लिस होना इस सबूत से साबित हो गया है, इस दलील से साबित हो गया। ठीक है, ये एक मिसाल है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। जी, आगे चलते हैं। जी, तदलीस के बारे में, इस तदलीस के बारे में उलमा के क्या मज़ाहब हैं, क्या मौक़िफ़ात हैं, वो हम इधर जिक्र करने वाले हैं। इख्तिसार के साथ जिक्र करेंगे, और उसमें जो राजिह कौल है वो हम इंशाल्लाह जिक्र कर देंगे। ये इसको मैं मिटाने लगा हूँ।
पहला मजहब है कि तदलीस जरह और इंतहाई मज़मूम अमल है, लिहाजा मुदल्लिस यानी ये वो उलमा हैं जो तदलीस को एक जरा समझते हैं और इंतहाई मज़मूम अमल समझते हैं। जरा से मतलब ये नहीं है कि वो रावी को ज़ईफ़ करार दे देते हैं, और उसको सख्त ऐसा अमल समझते हैं कि उससे उससे नफरत खाते हैं। जिस तरह के मैंने इमाम शोबा रहमहुल्लाह का ये कौल आपको बताया, इमाम शोबा हज्जाज, ठीक है, रहमहुल्लाह, ये क्या फरमाते हैं, अन अज़निया हब्बु इलैया मिन अन उदल्लिस, ठीक है। ये अल जर्ह व तादील, ठीक है। ये कौल है इमाम शोबा का, यानी इमाम शोबा रहमहुल्लाह और चंद एक और भी हैं जो तदलीस को इंतहाई मज़मूम अमल समझते हैं। ये इमाम शोबा रहमहुल्लाह ने जो फरमाया, ये यानी सख्ती है, इंतहाई सख्ती है, इतनी सख्ती दीगर अहले इल्म ने नहीं की। तो इमाम शोबा रहमहुल्लाह का ये जो कौल है, ये मुबालगा पर मबनी है, जिसे दीगर उलमा ने कबूल नहीं किया, ठीक है। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने और दीगर अहले इल्म ने इनके इस अमल को, इस कौल को यानी नहीं लिया, इस पर अमल नहीं किया। लेकिन इतना ये ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं है कि इमाम शोबा रहमहुल्लाह मुदल्लिस की रिवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं, ऐसा नहीं है। बस तदलीस को सख्त समझते थे और ऐसा बुरा अमल समझते थे कि वो उसको ज़िना से भी ज़्यादा संगीन करार देते थे। तो इससे कोई ये मत समझे कि मुदल्लिस की हर रिवायत, जिसने तदलीस एक बार कर ली उसकी हर रिवायत ज़ईफ़ करार पाएगी। ये बिल्कुल भी ना इमाम शोबा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है। बस इतना ज़रूर है कि इमाम शुअबा रहमहुल्लाह चूँकि तदलीस को इतना सख्त समझते थे, जिस भी ये ज़हन में रखें, ये फ़ायदा है, इसको आप नुक्ते के तौर पर नोट कर लें कि इमाम शुअबा रहमहुल्लाह जिस भी मुदल्लिस से रिवायत कर लें, तो याद रखें कि वो उस मुदल्लिस की रिवायत के अंदर कभी भी तदलीस नहीं होगी, ठीक है? और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अक़वाल हैं। मैं सिर्फ़ एक कौल लिखता हूँ, जो हमारा राजिह है। इसमें कई एक अक़वाल हैं, मैं सिर्फ़ उसकी तरफ इशारा किए देता हूँ। कुछ इसको कहते हैं कि जी तदलीस एक इधर तो है ना कि बिल्कुल मज़मूम अमल है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं तदलीस अच्छा अमल है और उनका बड़ा मरगूब था। बाज़ मुदल्लिसीन ऐसे थे जो तदलीस को बड़ा पसंद करते थे और बड़ा मज़े से तदलीस करते थे, जिस तरह हुशैम बिन बशीर हैं। अब ये चोटी के मुदल्लिस हैं। हुशैम बिन बशीर वैसे तो सदूक और सिका रावी हैं, लेकिन ये सख्त तदलीस करते थे और इंतहाई इनको महबूब थी तदलीस करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गैर राजिह है। दुरुस्त यही है कि तदलीस एक ऐब है, लेकिन ये ऐसा ऐब नहीं है कि जिससे रावी मजरूह करार पाए और रावी ज़ईफ़ करार पाए।
اب یہ راجے جو ہے نا موقف، وہ میں لکھ دیتا ہوں، اس میں طویل بحث کی طرف ہم نہیں جاتے۔ وہ یہ ہے کہ جس کا مدلس جس کا ایک مرتبہ تدلیس کرنا ثابت ہو گیا، اس کی وہی روایت قبول ہوگی جس میں اس نے سما کی تصریح کی ہو۔ اگر ان وغیرہ جیسے محتمل لفظ استعمال کیے ہوں تو روایت ضعیف قرار پائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ راج محکف ہے، جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی تدلیس کر لی، ثابت ہو گیا کہ یہ مدلس ہے، اس کی پھر وہی روایت قبول ہوئے گی جس میں وہ سما کی صراحت کرے گا۔ اگر کہیں بھی اس نے اس روایت میں سما کی صراحت نہیں کی تو اس کی وہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ راجح موقف ہے۔ اس میں آپ کو ایک آدھ قول لکھ دیتا ہوں۔ اور یہ موقف ہر دور کے اندر علماء نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کے جو اصل جو یہ قول مشہور ہے وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے۔ میں یہ قول یہاں درج کر دیتا ہوں۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، یہ میرے خیال 204 ہجری ان کی وفات ہے۔ یہ فرماتے ہیں من عرفناہ دلس مرتن فقد ابان لنا عورتہ فی روایتہ ولیست تلک العورۃ کذب ونرد بها حدیثہ۔ ٹھیک ہے، تو چل کے پھر فرماتے ہیں وقلنا لا نقبل من مدلس حدیثا حتى يقول فيه حدثني او سمعت۔ ٹھیک ہے، اب اس قول کو پڑھیں اور غور کریں۔ یہ ان کی کتاب ہے الرسالہ، صفحہ اس کا ہے 53، الرسالہ 53 نمبر صفحے پر۔ جی، من عرفناہ، جس کو ہم نے پہچان لیا، جس کو ہم نے جان لیا کہ دلس مرتن، کہ اس نے ایک مرتبہ تدلیس کی ہے، یعنی جس شخص کو ہم نے ایک مرتبہ تدلیس کرتے پکڑ لیا، تدلیس کرتے پہچان لیا، فقد ابان لنا عورتہ، تو تحقیق اس نے ظاہر کر دیا ہمارے لیے عورتہ، اپنا عیب، فی روایتی، اپنی روایت میں،
یعنی جو اس کے اندر تدلیس کا عیب تھا وہ اس نے ہمیں بتا دیا، ہمیں ظاہر کر دیا، جس کو ایک مرتبہ بھی ہم نے تدلیس کرتا پکڑ لیا۔ کہتے ہیں ولیست تلک العورۃ بکذب، کہتے ہیں یہ جو عیب ہے، یہ تدلیس والا جو عیب ہے، یہ نہیں ہے بکذب، جھوٹ، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بندہ کہے کہ جس نے تدلیس کی ہے اس کو جھوٹ بولا ہے، نہیں، ایسا جھوٹ نہیں ہے کہ فنرد بہا حدیثہ، کہ اس کی وجہ سے ہم حدیث کو رد کر دیں، اس کی حدیث کو رد کر دیں، یعنی کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی حدیث کو رد کر دیں، نہ یہ جھوٹ ہے۔ فقلنا، آگے پھر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، لا نقبل من مدلس حدیثا، ہم نہیں قبول کرتے کسی مدلس کی ایسی کوئی حدیث، کوئی بھی حدیث، حتی یقول فی، تا کہ وہ کہہ دے اس حدیث میں حدثنی او سمیتو، یعنی حدثنی یا سمیتو وغیرہ کے جو سما کی صراحت کے الفاظ ہیں، جب تک وہ یہ نہیں بول دیتا تب تک ہم مدلس کی حدیث قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ موقف راجح ہے، اس کو ہر دور کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا موقف جو ہم نے لکھا ہے یہی راجح ہے، اس کے اور کئی ایک مذاہب ہیں اس کو اہل علم نے ذکر کی ہے، لیکن درست اور جمہور کا جو موقف ہے اور سب سے مضبوط جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ بھی تدلیس کرنا ثابت ہو گیا، اس کی ہر وہ روایت ضعیف قرار پائے گی جس میں اس نے سماع کی صراحت نہیں کی ہوگی، اور وہ روایت اس کی قبول ہو جائے گی اگر وہ ثقہ ہے، یعنی اگر ثقہ ہے اور مدلس ہے تو اس کی وہ روایت قبول ہو جائے گی جس میں اس نے سماع کی صراحت کر دی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لے۔ اب یاد تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بھی سوال نہیں کر رہا، یا ساری سمجھ آ رہی ہے؟ الحمد للہ استاد محترم، ٹھیک سمجھ آ رہی ہے الحمد للہ۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم میں نماز پڑھنے گیا تھا، ابھی دوبارہ آیا ہوں، اس لیے یہ ریکارڈنگ بھی سننی ہے تو اس لیے کوئی سوال نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، چلے، اللہ خیر۔ جی یہ ہے تدلیس کا حکم، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ تدلیس کے بارے میں سب سے بہتر جو موقف ہے کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھ سکتا وہ یہی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی تدلیس کر لی اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کی اگر وہ ثقہ ہے، اگر ضعیف ہے تو پھر تو وہ سما کی صراحت کرے یا نہ کرے، اس کے اندر اپنا ایک عیب ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی، اگر وہ ثقہ ہے اور وہ مدلس ہے، اس کی ہر وہ روایت ضعیف قرار پائے گی جس میں اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہوگی، اور اگر اس نے سما کی صراحت کر دی ہے تو اس کی وہ روایت قبول ہو جائے گی، اس کی وہ روایت متصل قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے اسی کی ایک قسم تدلیس الاسناد، یہ تو ہے نا کہ راوی اپنے شیخ کو گراتا ہے، یعنی شیخ کو گرا کر اپنے اس دوسرے شیخ کو نقل کر دیتا ہے کہ جو اس روایت کے اندر اس کا شیخ نہیں ہے۔ ایک اور قسم ہے تدلیس کی، یعنی تدلیس الاسناد کی ہی ایک دوسری صورت یہ بنتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ، تدلیس التسویہ۔ یہ 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، میں ابھی آتا ہوں پھر بتاتا ہوں میں۔
मोहसिन भाई, आपको चाय चाहिए? جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये है दूसरी है तदलीस की किस्म, यानी इसी की दूसरी सूरत है एक तदलीस। यहाँ तो आपने देखा था ना कि रावी अपने शेख को गिराता है, शेख को गिराता है। लेकिन तदलीसुल इसनाद तदलीसुल तस्विया के अंदर वो शेख को नहीं गिराता, बल्कि ऊपर सनद के अंदर किसी बंदे को गिराता है। यानी ऐसे बंदे को गिराता है कि जो दोनों की आपस में मुलाकात होती है और दरमियान में वो बंदा उसको गिरा देता है। बेसिकली मैं जब मिसाल लिखूंगा और तारीफ लूंगा फिर आपको बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी तदलीस तस्विया। ठीक है, यरविया मुदल्लिसुन हदीसन अन शेखिन सिकतिन वज़ालिका शेखु वज़ालिका सिकतु यरवीही अन ज़ईफिन अन सिकतिन फयुस्निदु अल मुदल्लिसु अल्लज़ी समिअ मिन अस्सिक़ति वयज़कुरु शेखहु अस्सिक़त अल अव्वल वयस वयुस्क़ितु अल-ज़ईफ़ अल्लज़ी फ़िस्सनद बैन अस्सिक़तैन वयजअलुल हदीस अन शेखिही अस्सिक़ति अन अस्सिक़ति अस्सानी बिलफ्ज़िन मुहतमल अस्समाई व गैरिही। ये देखें जी, तदलीस तस्बिया होती क्या है, तर्जुमा पहले देख लें। यरविया मुदल्लिसुन हदीसन, ये कि एक मुदल्लिस हदीस बयान करे अन शेखिन सिकतिन अपने सिका शेख से, वज़ालिका सिकतु और वो जो सिका शेख है यरवी ही उस हदीस को बयान करे अन ज़ईफिन किसी ज़ईफ रावी से, अन सिकातिन और फिर वो ज़ईफ बयान करे अन सिकातिन किसी सिका से। फयुस्निदुल मुदल्लिसु और मुदल्लिस हदीस बयान कर देता है, सनद बयान कर देता है अल्लदी समिया मिन सिकती उस सिका से उस रावी से जिसने सिका से सुना होता है, वयज़कुरु शेखहु सिकत अल अव्वला और अपने शिका शेख को
پہلے سکا شیخ کو ذکر کرتا ہے، فیسقط الضعیف الذی، اور اس ضعیف کو گرا دیتا ہے، فی سندی جو سند کے اندر ہوتا ہے، بین ثقتین دو سکا راویوں کے درمیان، ویجعل الحدیث، اور وہ حدیث کو بیان کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، ان شیخی ثقتی، اپنے سکا شیخ سے، ان ثقت ثانی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو دوسرا سکہ ہوتا ہے اس سے بیان کر دیتا ہے، بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ، محتمل السماع وغیرہ، جو سماع اور عدم سماع کا احتمال رکھتا ہے۔ اب اس کو مثال کے ساتھ سمجھیں۔ فرض کیا اسلم ان عمر ان بکر ان زید، اب یہ ایک سند ہے۔ اب دیکھیں یہ اسلم ہے مدلس، ٹھیک ہے، یہ مدلس ہے۔ اب ویسے تدلیس الاسناد کے اندر تو ہوتا تھا کہ اسلم اپنے یہ جو اپنے شیخ کے ساتھ کچھ مسئلہ کرتا تھا، لیکن یہاں شیخ کے ساتھ مسئلہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کرتا کیا ہے کہ اپنے سکا شیخ جو شیخ اس کا ہے، اس کو نہیں گراتا، بلکہ شیخ کے شیخ کو گرا دیتا ہے۔ اب یہ جو عمر ہے، عمر کا شیخ ہے بکر، اور بکر کا شیخ ہے زید، لیکن تدلیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عمر کا شیخ زید بھی ہوتا ہے، یعنی عمر نے زید سے بھی سما کیا ہوتا ہے اور بکر سے بھی سما کیا ہوتا ہے، یعنی عمر کا استاد زید بھی ہوتا ہے، لیکن اس سند کے اندر اس کا جو شیخ ہے وہ بکر تھا، اور بکر تھا ضعیف، بکر کیا تھا؟ ضعیف، اور یہ دونوں سکہ تھے، عمر بھی سکہ تھا اور زید بھی سکہ تھا۔ اب یہ جو تدلیس و تسبیح ہوتی ہے نا، اس کو شر التدلیس کہتے ہیں، یعنی تدلیس کی بری قسم کہتے ہیں۔ اب سکہ کیا کرتا ہے، شیخ مدلس کیا کرتا ہے کہ دو سکہ کے درمیان جو ایک ضعیف راوی ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور اپنی سند کو برابر کرنے کے لیے، اپنی سند کو عمدہ کرنے کے لیے، اپنی سند کو درست کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دو سکہ کے درمیان، ایسے دو سکہ کہ جن کی آپس میں ملاقات اور سما بھی ہوتا ہے، لیکن خاص اس روایت کے اندر سما نہیں ہوتا۔ اب یہ کرتا کون ہے؟ اسلم، یعنی ایک مدلس کیا کرتا ہے، اپنے شیخ کی بجائے اوپر والے، وہ سند کے اوپر والے حصے میں کسی جگہ پر بھی دو سکہ، ایسے دو سکہ کہ جن کی آپس میں ملاقات اور سما ثابت ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے، جو کہ اصلاً واسطہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو گرا کر کیا کر دیتا ہے، پھر اس طرح بیان کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، اسلم عن عمر عن زید۔ اب دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ سند بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عمر کا اور زید کا سما ہے، بالکل ہے، اور وہ دونوں سکہ بھی ہیں۔ اب اسلم نے یہ ساری کاروائی ڈالی ہے کہ وہ دو سکہ کے درمیان موجود ایک ضعیف، جو بکر ضعیف تھا، اس کو گرا دیتا ہے، اور دونوں سکہ کو ایک دوسرے سے جو کہ سمان جن کا ثابت ہوتا ہے ان کی سند کے ساتھ درست کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ۔ دوبارہ دیکھیں، اب اس کی تعریف کو پڑھیں۔ ان یروی مدلس، یہ کہ روایت کرے مدلس، حدیثن کسی حدیث کو، ان شیخ ثقۃ، ثقہ شیخ سے۔ اب یہ جیسے اسلم بیان کرے ثقہ شیخ سے، یعنی عمر ایک ثقہ شیخ ہے، حدیث بیان کرتا ہے، وذالک الثقۃ یرویہ عن ضعیف، اور وہ ثقہ یعنی عمر جو ثقہ ہے وہ روایت کرتا ہے بکر سے، یہ کہ ضعیف، وہ روایت کر رہا ہے عن ضعیف، ایک ضعیف، عن ثقۃ، پھر وہ ضعیف بیان کرتا ہے ثقہ سے، یعنی زید سے، ٹھیک ہے۔ فیسند المدلس، مدلس کیا کرتا ہے، فیسند المدلس، مدلس سند بیان کر دیتا ہے، الذی سمع من الثقۃ، اس شخص سے جس نے ثقہ سے سنا ہوتا ہے، یعنی اس شخص سے سند بیان کر دیتا ہے، اس شخص کون ہے، یہ عمر کس سے بیان کر دیتا ہے، من الثقۃ، اگلے ثقہ سے، ٹھیک ہے، جو کہ سمیع من الثقۃ، جس نے ثقہ سے سنا ہوا ہوتا ہے، وَيَذْكُرُ
اور وہ مدلس ذکر کر دیتا ہے شیخ الثقۃ الاول، اپنے پہلے ثقہ شیخ کو، پہلے ثقہ کو، ٹھیک ہے، اپنے شیخ کو جو کہ پہلا ثقہ ہے، وَيُسْقِطُ الضعیف، اور ضعیف کو گرا دیتا ہے، یعنی بکر کو اس نے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے، وَيُسْقِطُ الضعیف الذی فی السند، اس ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے جو کہ سند میں ہوتا ہے، بین ثقتین، دو ثقہ کے درمیان، یعنی عمر اور بکر کے درمیان جو ہوتا ہے، وَيَجْعَلُ الْحَدِيثَ، اور حدیث کو بنا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، ان شیخ ثقتی، اس طرح، یعنی اس طرح بیان کر دیتا ہے، ان شیخ ثقتی، اپنے ثقہ شیخ سے، پھر وہ کس سے، ان شیخ ان ثقت ثانی، دوسرے ثقہ سے، دوسرا سکہ کون ہے، زید، بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، محتمل السمائی، جو کہ سما کا بھی احتمال رکھتا ہے، وغیر ہی، اور عدم سما کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی ان وغیرہ کے لفظ کے ساتھ، یا ان انا، جو انا فلان کالا، یا اس طرح کے لفظ جو کہ سما اور عدم سما کا احتمال رکھتے ہیں، ایسے الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بری قسم ہے، یہ اگرچہ عیب ہے، ایک سخت عیب ہے، لیکن اس سے بھی راوی ضعیف قرار نہیں پاتا، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنے والے چند ایک راوی ہیں جو یہ کام کرتے تھے، یعنی جو تدلیس تسویہ کرتے تھے، وہ چند ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اب میں وہ راوی پہ آپ کو کچھ نہ کچھ لکھواؤں گا، لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ، وہ تدلیس الاسناد کرنے والے راوی اور تدلیس التسویہ کرنے والے راوی چند ایک انشاءاللہ، وہ میں بعد میں آپ کو لکھواؤں گا۔ فی الحال یہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تدلیس التسویہ کسے کہتے ہیں، کہ ایک سند کے اندر مدلس سند کے اندر دو سکہ کے درمیان کسی ضعیف کو گرا دیتا ہے، وہ دو سکہ آپس میں استاد شاگرد بھی ہوتے ہیں، لیکن اس روایت کے اندر استاد شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ عام دوسری روایتوں کے اندر استاد شاگرد ہوتے ہیں، تو وہ ضعیف کو گرا کر اپنی سند کو بالکل درست اور عمدہ کر لیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تدلیس التسویہ، سند کو برابر کرنا، سند کو درست کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ راوی کو جھوٹ نہیں بول رہا، مدلس جو تدلیس التسویہ کرنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ وہ درمیان میں بندے کو گرا کے، کیونکہ جھوٹ تو تب ہوگا کہ جب وہ یہ سما کی صراحت کرے، کہ یہ کہے کہ عمر قال حدثنا ثقہ حدثنا زید، اگر وہ یہ کہتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولے گا، اگر جانتے بوجھتے کہتا ہے، خود کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ آن کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو آن تو سما اور عدم سما دونوں کے لیے احتمال رکھتا ہے، اس لیے اسلم کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن ان کا یہ عمل، یہ کوئی اچھا نہیں ہے، اچھا اقدام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تدلیس التسویہ والے راوی تدلیس کرنے کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں پاتے، البتہ ان کا یہ عمل، یہ قبیح ہے، شنیع ہے۔ ایسا کرنے والوں میں مشہور و معروف تو بقیہ بن ولید ہیں، بقیہ بن ولید، بقیہ ولید اور الولید بن مسلم، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے راوی ہیں جو یہ کرتے تھے۔ اب ایک آپ کو میں مثال تھوڑی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں لکھوا دوں، آپ کو بات بالکل صحیح سمجھ آ جائے گی۔ علل الحدیث، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی، اس سے ایک مثال ہے، پہلے آپ اس کو نقل کر لیں جلدی جلدی، میں اس تاکہ ختم کر دوں۔
میں اس کو ختم کرنے لگا. جی یہ ذرا دیکھیے گا، اس کا حوالہ میں آپ کو پہلے لکھوا دوں. علل الحدیث لابن ابی حاتم، جلد 5 صفحہ 250. 250 اور 251 بھی ہے اس میں شامل. جی کہتے ہیں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس پر ذرا غور کیجیے. عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں یہ سمیت وسمیت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی ابو حاتم رحمہ اللہ سے سنا. وذکر الحدیث الذی، اور کہتے ہیں کہ ذکر کیا انہوں نے امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس حدیث کا، الذی رواہ اسحاق بن راہوے عن بقیۃ، جس کو اسحاق بن راہوے نے بقیہ سے نقل کیا تھا. قال حدثنی ابو وہب الاسدی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ابو وہب اسدی نے. قال حدثنا نافع، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کیا نافع نے. عن ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لا تحمدوا اسلام امرئ، کسی شخص کے اسلام کی تعریف نہ کرو، حتی تعریفوا عقدۃ رأیہ، حتیٰ کہ تم اس کی رائے کی اہلیت جان لو. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت. قال ابی، میرے ابو کہتے ہیں، ابو حاتم رضی فرماتے ہیں، ھذا الحدیث لہ علت، اس حدیث میں ایک ایسی علت ہے، قل من یفہمھا، بہت کم لوگ ہیں جو اس علت کو سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یعنی بہت کم لوگوں میں آپ نے شامل نہیں ہونا، بہت کم لوگوں میں آپ نے شامل ہونا ہے. قل من یفہمھا، بہت کم لوگ ہیں جو اس علت کو سمجھ پائے ہیں. کہتے ہیں روا ھذا الحدیث، اس حدیث کو روایت کیا ہے عبید اللہ بن عمر نے، عن اسحاق بن ابی فروہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے؟ عبید اللہ بن عمر نے. اور عبید اللہ بن عمر کون ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو وہب الاسدی، ابو وہب الاسدی، جو کہ اوپر سند کے اندر آئی ہے. بقیہ کے استاد تھا ابو وہب الاسدی. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن عمر نے، ان اسحاق بن ابی فروہ تھا، اسحاق بن ابی فروہ سے، ان نافع، اور وہ کیا تھے؟ نافع سے، ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبید اللہ بن عمر کنیتہ، اور عبید اللہ بن عمر ان کی کنیت ہے ابو وہب، وہو اسدی، اور وہ اسدی ہے. کہتے ہیں فکأن بقیۃ بن الولید، گویا بقیہ بن ولید نے کنا عبید اللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر کی کنیت بے ذکر کر دی ہے، یعنی عبید اللہ بن عمر اس کی کنیت ذکر کر دی ہے ابو وہب الاسدی. ٹھیک ہے، ونسبہ الی بنی اسد، اور اس کو منسوب کر دیا ہے بنو اسد کی طرف. کئی لا یفتن بھی، تاکہ اس کے متعلق آگاہی نہ حاصل کی جا سکے. حتی اذا ترک اسحاق ابن ابی فروہ من الوسط، حتیٰ کہ اس نے اسحاق بن ابی فروہ کو درمیان سے گرا دیا. لا یہتدی لہ، اور اس تک رہنمائی نہ حاصل کی جا سکے. وکان بقیۃ من افعال الناس لہذا، اور بقیہ بن ولید سب سے زیادہ اس طرح کی تدلیس کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، کہتے واما ما قال اسحاق فی روایتی عن بقیۃ عن ابی وہب، اور کہتے جو اسحاق نے اپنی روایت کے اندر بقیہ سے جو انہوں نے نقل کی ہے، اس میں جو کہا ہے نا ان ابی وہب حدثنا نافع،
یہ جو حدثنا نافع کہا ہے نا، کہتے ہیں وہو وہم، یہ غلطی ہے، یہاں حدثنا کا لفظ وہم ہے، بلکہ یہاں آن کا لفظ تھا، جیسا کہ محتمل لفظ کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اسحاق میں بقیہ بن ولید نے کیا کیا؟ بقیہ بن ولید نے اس طرح بیان کیا، یہ دیکھیں، حدثنی وہب بن اسد۔ اب وہب بن اسد کون ہے؟ عبید اللہ بن عمر، اور یہ ثقہ راوی ہے، یہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کس سے بیان کیا؟ حدثنا نافع، یعنی حدثنا تو یہ غلطی ہو گئی نا، یہ تو ان تھا اصل میں، یہ تو غلطی تھی۔ ان نافع، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان نافع، اور نافع کون ہے؟ ثقہ، نافع مولا بن عمر، یہ بھی ثقہ ہے۔ اب بقیہ نے کیا کیا؟ ان دو ثقہ کے درمیان ایک ضعیف کو گرا دیا، اور وہ ضعیف کون تھا؟ یہ نیچے جا کے دیکھیں، کہتے ہیں روا حاض الحدیث عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ بن عمر، یعنی مطلب کون ہے؟ ابو وہب الاسدی، جو کہ ثقہ ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ان اسحاق ابن ابی فروہ، اسحاق میں ابی فروہ جو کہ سخت متروک اور ضعیف راوی ہے، ان نافع، نافع سے، ان ابن عمر، آگے ابن عمر سے، یعنی کیا کیا بقیہ نے کہ عبید اللہ بن ابی عمر اور نافع جو کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، ان کا سما ثابت ہے، اس کے درمیان اسحاق بن ابی فروہ کو گرا دیا، اسحاق بن ابی فروہ کو گرا دیا، جو کہ اصلاً یہاں تھا، اور اسحاق بن ابی فروہ یہ متروک راوی ہے۔ اب بقیہ نے کیا کیا کہ اپنی سند کو صحیح کرنے کے لیے اس نے اسحاق کا واسطہ گرا دیا، اور عبید اللہ بن عمر یعنی ابو وہب اسدی کو نافع سے نقل کر دیا، کہ ابو وہب الاسدی جو کہ عبید اللہ بن عمر ہی ہیں، وہ نافع سے بیان کرتے ہیں، جبکہ ویسے تو استاد شاگرد ہیں، لیکن اس روایت کے اندر استاد شاگرد نہیں تھے، اس روایت کے اندر اسحاق بن ابی فروہ جو کہ متروک ہے وہ اس میں آتا تھا۔ بقیہ نے کیا کیا؟ عبید اللہ بن عمر کی کنیت ذکر کر دی، اور اس کو بنو اسد کی طرف منسوب کر کے ایک دھوکہ دیا کہ کہیں کوئی سمجھ نہ پائے کہ اس عبید اللہ سے مراد کون ہے، اور عبید اللہ کی نافع کے درمیان کوئی اسحاق نام کا راوی جو اسحاق بن ابی فروہ ہے، وہ درمیان میں جو گرا ہے اس کی طرف کوئی ہدایت نہ پا سکے، اس کی طرف کوئی رہنمائی نہ پا سکے۔ اور کہتے ہیں کہ وکانہ بقیہ من افعال الناس لہذا، اور بقیہ سب سے زیادہ تدلیس تسویہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ باقی جو کہتے ہیں حدثنا نافع جو غلطی سے آ گیا نا، وہ شرط تھی نا کہ بلفظ محتمل السماع وغیرہ، کہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو احتمال رکھتا ہے سما کا اور عدم سما کا۔ اب یہاں سے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ حدثنا جو کہہ رہا ہے تو سما کی صراحت کر رہا ہے، لیکن یہ جو حدثنا کا لفظ ہے نا، یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی راوی کی غلطی ہے، یہاں تھا ان ہی، بالکل ان تھا یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بقیہ نے یہ جو کیا ہے اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ۔ کس طرح کیا ہے؟ اس نے اس طرح بیان کر دیا، بقیہ ان عبید اللہ عمر جو کہ ابھی وہب اسدی ہے، اور اس نے کیا بیان کر دیا؟ ان نافع، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ کیا تھا؟ بقیہ اصل یہ تھی، بقیہ ان عبید اللہ بن عمر ان اسحاق بن ابی فروہ ان نافع، ایسے تھا اصل میں۔ تو بقیہ نے کیا کیا؟ یہ بقیہ مدلس نے کیا کیا کہ دو سکہ کے درمیان، یعنی عبید اللہ بن عمر ایک سکہ ہے اور آگے نافع سکہ ہے، ان دو سکہ کے درمیان جن کی آپس میں سماع و لقاء بھی ہے، ان کے درمیان اسحاق بن ابی فروہ کو گرا دیا، اسحاق بن ابی فروہ جو کہ ضعیف تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بقیہ نے کی، اور بقیہ ایسا کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو امید ہے سمجھ آ گئی، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ جی، یہ ہو گیا تدلیس التسویہ۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔
تدلیس تسویہ کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ جس کا مدلس تسویہ ہونا، تدلیس تسویہ کرنے کے کا ارتکاب کرنا جن کا ثابت ہو جائے، اس کی روایت کا حکم یہ ہوگا کہ تدلیس تسویہ کرنے والے کی روایت تب قبول ہوگی جب وہ صنعت کے آخر تک سما کی صراحت کرے گا. سمجھ آئیے نا؟ ابھی ہم بقیہ اگر کہیں بیان کرتا ہے، بقیہ بن ولید یا الولید بن مسلم یا جو بھی مدلسین ہیں تدلیس تسویہ کرنے والے ہیں، وہ اگر سند کے آخر تک یعنی اوپر تک اگر وہ بیان کریں گے، اوپر تک یعنی سما کی صراحت کریں گے، ایسا سیدھا بولیں گے جو سما کی صراحت کے اندر بولا جاتا ہے، تو اچھا یہ دو سوال آئے ہیں جی. ایک پوچھا گیا ہے کہ یہ جو اسحاق بن ابی فروا گرا ہے یہ کیسے پتا چلا؟ یہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ تدلیس کی ہے یا فلاں نے فلاں جگہ پہ راوی گرایا ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے، یہ میں ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو سمیتو کے بعد 3 لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی طرح باقی اعداد جو لکھے ہیں. اصل میں یہ جب میں نے کاپی کیا تھا نا جس کتاب کے اندر، جس کتاب سے کاپی اس میں یہ حاشیہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 3 نمبر حاشیہ وہ اس کتاب کے اندر دیا ہوا ہے. اس طرح بقیہ کے بعد جو 4 نمبر دیا ہے، اس طرح عمر کنیت ہو یا اس سے پہلے کلہ میں فامو 1 نمبر دیا ہے. یہ حاشیے ہوتے ہیں اس کتاب کے، اس کا نمبر دیا جاتا ہے، یہ عام آپ کو پتہ ہی ہے. تو تدلیس التسویہ کا حکم یہ ہے کہ تدلیس التسویہ کرنے والی کی روایت تب قبول ہوگی جب وہ سند کے آخر تک سما کی صراحت کرے، کیونکہ وہ کہیں بھی تدلیس کر سکتا تھا نا. تو اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پوری سند کے اندر یعنی آخر سند تک، یعنی جہاں سے بقیہ شروع ہوتا ہے اس کے آخر تک یعنی صحابی تک اس سند کے درمیان جو سیگے استعمال ہوں وہ سما کے سیگے ہونے چاہیے. اگر کہیں بھی ان وغیرہ آ گیا تو پھر ہم اس روایت کے کو قبول نہیں کریں گے، اس کے اندر توقف کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تدلیس کر لی ہو. ٹھیک ہے، شک اور ایک وہم رہتا ہے. یہ ہم مدلس کی آنے والی روایت کیوں رد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں گرایا ہو بندہ، اب ہو سکتا ہے نہ بھی گرایا ہو، لیکن چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا، کہ ابہام پیدا ہو گیا، اس ابہام کا حل یہی ہے کہ اس روایت کو نہ قبول کیا جائے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہاں اس نے واقعتاً بندہ نہیں گرایا. وہ یقین کیسے ہوگا؟ یا تو سما کی صراحت کرے گا یا کوئی ماہر امام بتا دے گا کہ اس نے یہاں کوئی بندہ نہیں گرایا. دو ہی صورتیں. ٹھیک ہے. اب یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ تدلیس کی ہے یا نہیں کی. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے امام شافعی کا قول لکھا ہے نا، ومن عرفناہ دلس مرتن فقد ابان لنا عورتہ، کہ جس کو ہم نے ایک مرتبہ تدلیس کرتا دیکھ لیا، اس کو پہچان لیا کہ یہاں تدلیس کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس نے ہمارے لیے اپنا عورہ، اپنا عیب ظاہر کر دیا، اپنا پوشیدہ امر ظاہر کر دیا. یعنی اس کا عیب جو تدلیس کرنے کا ایک عیب تھا وہ ہمارے اوپر ظاہر ہو گیا. اب اس کی ہم روایت کو وہی قبول کریں گے جب وہ سما کی صراحت کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ مدلس ہے یا فلاں بندہ مدلس نہیں ہے؟ کسی کا تدلیس کے ساتھ متصف ہونا یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کی سب سے جو معتبر صورت یہ ہے کہ ائمہ علل کے ائمہ ہیں ان کے اقوال کی طرف دیکھا جائے گا. جس طرح راوی کے ثقہ اور ضعیف ہونے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، ثقہ اور ضعیف ہونے کے اندر کہ اس کے بارے میں ائمہ علل کیا کہتے ہیں. مثلا جس نے امام ابو حاتم نے اس کو ثقہ کہا ہے، یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا، یعنی ہم راوی کی حالت معلوم کرنے کے لیے ائمہ علل کے محتاج ہوتے ہیں. ثقہ ائمہ کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی توثیق ان سے نقل کرتے ہیں. یا کسی راوی کو ضعیف قرار دینا ہے تو اس کے لیے ہم ائمہ کی طرف جاتے ہیں جو جرح و تعدیل کے ائمہ جرح و تعدیل.
جس طرح ان کی طرف ہم راوی کے ثقہ یا ضعیف ہونے کو معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح انہی کی طرف ہم جائیں گے راوی کے مدلس اور مدلس نہ ہونے کی طرف کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ ائمہ کیا دیں گے نا، فلاں بندہ مدلس ہے، تو پھر ہم اس کو مدلس قرار دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہر مدلس کا، تقریباً ہر مدلس کا کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے کہ یہاں اس نے تدلیس کی ہے، اس بنا پر اس کو مدلس قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو تدلیس پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں اس کو دیکھا جائے گا، یعنی جو تدلیس کے بارے میں یا مدلسین کے بارے میں باقاعدہ کتابیں، مستقل کتابیں، الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں فلاں مدلسین ہیں، فلاں فلاں مدلسین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کتابوں کی طرف بھی دیکھا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود کہیں ایسا ہم اتنے ماہر بن جائیں کہ ہمیں خود حدیث کے اندر اور روایات کے اندر کسی کا مدلس ہونا ظاہر ہو جائے، یعنی ایسی صورت بن جائے کہ جس میں اس نے کسی راوی کو گرا دیا ہو اور ان کے ساتھ بیان کر دیا ہو، شرط ہے کہ اس نے خود گرایا ہو یا اس نے خود اقرار کر لیا ہو کہ میں نے یہاں بندہ گرایا ہے اور میں تدلیس کر لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کوئی صورتیں ہیں۔ باقی اب اس کا سب سے بہترین سورس یہ ہے کہ ائمہ علل کی طرف جایا جائے گا، ائمہ جرح و تعدیل کی طرف جایا جائے گا۔ جس طرح راوی کا ثقہ اور ضعیف ہونا ہم ائمہ کے اقوال کے اوپر منحصر کرتے ہیں، اسی طرح راوی کا مدلس اور غیر مدلس ہونا یہ بھی ہم ائمہ جرح و تعدیل کے اوپر موقوف کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے حوالے سے کوئی اور کسی نے سوال کرنا ہے تو کر لیں جلدی جلدی۔ اچھا، یہ ایک سوال بھی، مدلسین یہ ائمہ تدلیس کیوں کرتے تھے؟ اس کا میں مختصراً یہاں جواب دے دیتا ہوں، یہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے گا۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں کہ تدلیس کیوں کرتے تھے، یعنی راوی گرا کے درمیان میں کسی راوی کو کیوں گرا دیتے تھے، یعنی یہ تدلیس الاسناد، چاہے وہ تدلیس التسبیہ ہو یا تدلیس الاسناد ہو، جو بھی ہے یہ کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، تو جو کہ احتمالی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ احتمال ہے ان وجوہات کا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے درمیان میں ایک بندہ گرا دیتے ہیں۔ سند کو عالی کا مطلب یعنی کم واسطے کرنے کے لیے، ایک سند ہوتا ہے نازل، ایک ہوتا ہے عالی، یعنی عالی نازل کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ عالی جس کے اندر علو پایا جائے، جس میں واسطے کم ہوں اور کم واسطوں کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، اور نازل ہوتی ہے کہ وہی روایت جب زیادہ واسطوں کے ساتھ نقل ہو جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ نازل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سند کو عالی کرنے کے لیے وہ درمیان میں ایک ایسا راوی گرا دیتا ہے کہ جو راوی اس میں اصلاً تو ہوتا ہے لیکن وہ راوی اس کو گرا دیتا ہے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ایسا اختصار کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے، یعنی مختصر سند کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے جو شاگرد ہیں ان کو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ روایتیں میں فلاں فلاں سے نقل کر رہا ہوں، اختصار کرتے ہوئے وہ درمیان میں، جس طرح اختصار کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ حدثنا یا اخبرنا کو ان کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں نا کبھی کبھار، حدثنا اور اخبرنا کو ان کے ساتھ اختصار کرنے کے لیے، وقت بچانے کے لیے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وقت بچانے کے لیے وہ مدلس راوی درمیان میں ایک بندے کو گرا دیتا ہے اور ایسے بندے سے روایت کر دیتا ہے جو کہ اس کا استاد ہوتا ہے، اصلاً استاد ہوتا ہے لیکن اس روایت کے اندر استاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مدلس جس بندے کو گراتا ہے نا وہ اس کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تدلیس الاسناد کی اندر بات ہو رہی ہے، وہ اس کا نزدیک ثقہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ چلے میرے نزدیک یہ ثقہ ہے تو میں اس کو گرا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں،
اور اس کے اندر کوئی اور وجہ بھی ساتھ مل جاتی ہے کہ چلو اختصار بھی ہو جائے گا، سند عالی بھی ہو جائے گی، اور یہ جو سکہ ہے اس کو میں گرا رہا ہوں، اس کا اس کی وجہ سے سند کے اوپر کوئی علت بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ ہم اس کو کہتے ہیں بھی یہ جب اس مقصد کے لیے اگر کی جاتی ہے تو پھر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سکہ جس کو وہ سمجھ رہا ہے، سکہ سمجھ کے گرا رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ اس کے نزدیک سکہ اور دوسروں کے نزدیک ضعیف ہو۔ ٹھیک ہے السلام علیکم جی، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ محترم 2 سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تدلیس کی ابتدا کب ہوئی، یعنی باقاعدہ جو تدلیس بالسند اور تدلیس التسویہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، ایک تو ایک عمومی تدلیس ہے نا، ویسے تو ہم سب بھی شاید مدلسین ہیں جس طرح ہم روایات بیان کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ یہ جو سند میں تدلیس والا، اور کیا اس دور میں جب یہ تدلیس شروع ہوئی اس وقت یہ قاعدہ بنایا گیا کہ جو اننا والی روایت ہے جب تک اس کی سماع کی تصریح نہ ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا بعد کے محدثین نے جو ہے اس کو اس عیب کو تلاش کیا اور اس پر اصول مرتب کیا؟ بارک اللہ۔ بارک اللہ فیکا۔ جی، پہلا سوال کہ تدریس کی ابتدا کب ہوئی؟ دیکھیں جس طرح یعنی آپ دیکھیں نا، جن مدلسین نے تدلیس کی ہے ان کا اورا ظاہر ہو چکا ہے تو اسی وقت ہی ابتدا ہو گئی۔ یہ کہہ لیں آپ کہ پہلے 100 سال کے اندر ہی ابتدا ہو چکی تھی، پہلے 100 سال کے اندر بھی مدلسین پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک راوی ہیں جو تابعی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے حسن بصری ہیں۔ اب یہ مدلس ہے، حسن بصری یہ تابعی ہے، ثقہ تابعی ہے، تو یعنی اس کی ابتدا جو تدلیس کی ابتدا ہے یہ تابعین کے دور سے ہی ہو چکی تھی۔ اور دوسری بات کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ میں نے عرض کیا تھا اس جو ہمارے جو دورہ ہے اس کے آغاز کے اندر کہ جو شروع کے اندر نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر اس علم کو مدون نہیں کیا گیا، یعنی اس کا اصول و ضوابط تو موجود تھے، ایک دوسرے کے صدری طور پر نقل ہوتے رہے، لیکن اس کو مدون کتابی شکل کے اندر ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ اور بعض نے لکھا بھی ہے، اس طرح میں نے اب عرض کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو 204 کے اندر وفات پا رہے ہیں، تو یہ قرون اولیٰ کے اندر کے افراد میں سے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ من عرفنا دلہ سمرات، اس کا مطلب ہے کہ تدلیس قرون اولیٰ کے اندر ہی اس کی پہچان کر لی گئی تھی اور اس کو لکھ دیا گیا تھا اور اس کا اصول و ضوابط بنا لیے گئے تھے۔ باقی اس سے بھی پہلے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی پہلے کئی ایک محدثین ایسے ہیں کہ جو راویوں کو مدلس قرار دیتے رہے ہیں، یعنی انہوں نے باقاعدے قاعدے تو نہیں لکھے لیکن چونکہ ان کا علم صدری تھا، انہوں نے اس علم کو مدون نہیں کیا لیکن قواعد تو ان کے مد نظر تھے نا، تو وہ کئی ایک مدلسین کی روایات کو رد کرتے ہیں بھی اس نے جی سما کی صراحت نہیں کی۔ ان کا رد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان قواعد کو جانتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے، باقی ان کو مدون نہیں کیا، انہوں نے اس وقت ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور جیسے ہر علم جو اصلاً تو ہوتا ہے، صحابہ کے دور میں بھی اصول حدیث تھی اور تابعین کے دور میں بھی اصول حدیث تھی، لیکن اس کو مدون نہیں کیا گیا، اور چیدہ چیدہ جو ہے نا باتیں وہ آپ کو احادیث کے اندر بھی مل جائیں گی اور تابعین کے اور صحابہ کے اقوال کے اندر بھی مل جائیں گی، چیدہ چیدہ چیزیں، لیکن اس کو ایک فن کا جو کہہ لیں آپ، فن کا جو درجہ ملا ہے وہ بعد میں ملا ہے، اسٹیٹس جی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی تدلیس ہوئی ہے تابعین کے دور سے ہی، اور صحابہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، ارسال جو ہے ارسال وہ صحابہ کے اندر تھا، صحابہ کے اندر ارسال تھا، ٹھیک ہے، تو اور ارسال خفی بھی تھا، ارسال خفی تھا نا صحابہ کے اندر، تو اسی طرح تابعین کے اندر بھی ارسال تھا، اور انقطاع یہ ہر دور میں رہا ہے، صحابہ کے اندر بھی انقطاع منقطع ان کی بھی روایات ہوتی تھی منقطع، لیکن ان کا انقطاع وہ مضر نہیں ہے۔ انقطاع کیسے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جبکہ وہ خود انہوں نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی، اب یہ انقطاع ہی ہے نا، درمیان میں جس صحابی کو وہ گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا ذکر نہیں کر رہے، تو وہ یہ انقطاع ہے، یعنی اب یہ انقطاع صحابہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ہم روایات کو ارسال کے ساتھ یا انقطاع کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، لیکن
اصول اس وقت ان کے نہیں بنا تھا، یا اس کو کہہ لیں آپ عملی شکل، یعنی اس کو مدون نہیں کیا گیا، یہ بعد کے اندر ہوا ہے۔ تو اس طرح اصول تفسیر ہیں، اصول فقہ ہیں، یہ پہلے بھی موجود تھے صحابہ تابعین کے دور میں، لیکن اس کو کتابی شکل کے اندر یا ایک فن کی صورت جو ہے نا وہ بعد میں دی گئی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ شیخ محترم ایک سوال جو ہے مقدمہ صحیح مسلم سے ہے، اگر مناسب سمجھے تو، جی 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 کریں۔ وہ اس میں جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول آتا ہے، اس میں ایک وہ ذکر کرتے ہیں دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، یہ کون تھا عمر بن عمر بن، ثابت؟ جی یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، آپ اگر مجھے بعد میں وقت دیں تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں دیکھ۔ سبق کے بعد انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی کوئی اور بات اس حوالے سے؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ راوی ثقہ ہوتا ہے مدلس کے نزدیک، تو اس لیے وہ اس کو گرا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی بات یہ نہیں مانی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ اس کے نزدیک ثقہ ہو، دوسروں کے نزدیک ثقہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بس اوقات جو جس کو وہ راوی گراتا ہے نا، مدلس گراتا ہے، وہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی مدلس جس بندے کو گراتا ہے وہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی اس روایت کے اندر اس کا استاد ہوتا ہے، لیکن ویسے اس کا شاگرد ہوتا ہے یا اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو اس راوی کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا یعنی انسرٹ محسوس کرتا ہے کسی حد تک کہ میں اس سے روایت کروں اور اس سے تو اس کا درجہ اور میرا استادی اور شاگردی قائم ہو جائے گی، جبکہ وہ ایسے بندے کے سے روایت کر لیتا ہے جو اس سے ایک واسطے کے ذریعے آنا چاہیے تھا، پھر اپنے وہ شیخ سے بیان کر لیتا ہے، وہ درمیان میں بندے کو گرا دیتا ہے، یعنی وہ ایک اپنے سے کم درجے کے راوی اور اپنے سے کم رتبے کے راوی سے وہ تدلیس کرتا ہے، اس کی روایت کو بغیر واسطے کے ذکر کر دیتا ہے۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے، یاد رکھیں میں اس کو چند لفظوں میں بیان کر دوں، ایک ہوتی ہے مجلس مذاکرہ، ایک ہوتی ہے مجلس تحدیث، ٹھیک ہے؟ مجلس مذاکرہ اور تحدیث کے اندر کیا ہوتا ہے فرق، کہ تحدیث کے اندر تو محدث بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے، اگر اس کو زبانی یاد ہوں تو بڑے کہہ لیں کہ اہتمام کے ساتھ وہ لکھواتا ہے، پوری سند ذکر کرتا ہے، اور اگر وہ زبانی یاد اس کو نہیں ہے تو پھر اپنی کتاب سے نقل کر دیتا ہے اور کتاب سے اوپر دیکھ کر لکھوا دیتا ہے، یعنی بڑا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے اور ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ مجلس مذاکرہ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی یا حدیث نقل کرنا اور ایک دوسرے کی یاد دہانی کے لیے، تو اس کے اندر وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جس طرح کے مجلس تحدیث کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ استاد بسا اوقات اختصار کرتے ہوئے ایک روایت کو نقل کر دیتا ہے، وہ درمیان میں راوی گرا دیتا ہے، تو وہ مجلس مذاکرہ کی جو روایت ہے نا، وہ بعد کے جو شاگرد ہیں جو مجلس مذاکرہ سے اس نے روایت لکھی تھی، وہ اس کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں جس طرح کی استاد نے مجلس مذاکرہ میں ذکر کی ہوتی ہے۔ اب مجلس مذاکرہ میں چونکہ اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جس طرح کے مجلس تحدیث میں کیا جاتا ہے، تو مجلس مذاکرہ کی بات کو وہ مجلس تحدیث کی بات بنا کے جو ہے نا بعد والا راوی وہ بیان کر دیتا ہے، جبکہ مجلس مذاکرہ میں اس نے راوی اپنے استاد کو گرایا ہوتا ہے اور مجلس تحدیث میں وہ استاد کو نہیں گراتا۔ تو اس وجہ سے بھی کبھی تدلیس ہو جاتی ہے کہ مجلس مذاکرہ کی بات کو شاگرد مجلس تحدیث کی بات بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور اصلاً وہ روایت جو ہوتی ہے وہ کسی واسطہ سے ہوتی ہے، جبکہ وہاں مجلس مذاکرہ ہونے کی وجہ سے وہ واسطہ گرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ سارے احتمالی ہیں۔ بس اصلاً بات یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے تدلیس کی وجہ سے کسی کو بھی مجروح قرار نہیں دیا، عیب اس کو کہا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے روایت راوی کا ساقط العدالہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، اور ائمہ نے اس کو ہمیشہ ہر دور میں قبول کی ہے۔ اگر راوی فی نفسی ہی ثقہ ہے تو اس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی وہی روایت قبول ہوگی جو سما کی صراحت کے ساتھ ہے، یہی راجح اور درست بات ہے۔ شیخ محترم یہ حسن بصری رحمہ اللہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع کے بارے میں آپ کا کیا مذہب ہے؟ حسن بصری کا
جی یہ دیکھنا جی پڑے گا جی، یہ آپ مجھے وائس یعنی واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ چیک کر کے بتا دوں. جی باقی یہ ضرور ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں، ان کا مدلس ہونا ثابت ہے. اس طرح اور بھی ہیں جو اسماعیل بن ابی خالد ہیں، یہ بھی اب تابعی ہیں، ان کا مدلس ہونا ثابت ہے. اور بھی اس طبقہ کے اندر، طبقات تابعین کے اندر مدلسین پائے جاتے ہیں. اس طرح تبع تابعین کے اندر بھی مدلسین پائے جاتے ہیں. اب یہ تو ایک عمومی حکم ہمیں لکھایا ہے نا آپ کو کہ مدلس کی آن والی روایت وہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سما کی صراحت نہیں کر دے گا. اب یاد رکھیں یہ جو حکم ہے نا، یہ جو روایت کے جو قاعدہ ہے، یہ صحیح ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ ہے. بخاری اور مسلم کی جتنی روایات ہیں اگر مدلسین اس میں ان کے ساتھ بھی روایت کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مدلسین کی ان والی روایات وہ محمول علی السماع ہوں گی، یعنی سماع پر محمول ہوں گی. مدلسین کی بخاری اور مسلم کے اندر ان والی روایات وہ سماع پر محمول ہوں گی. ٹھیک ہے، کئی ایک دلائل ہے، میں دلائل کو سکپ کر رہا ہوں، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت زیادہ صرف ہوگا. اگر اس کے اوپر کسی کو اشکال ہوگا تو وہ کل وہ انشاءاللہ ذکر کر دیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ حل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو صورتیں ہم چند ایک لکھوائیں گے آپ کو انشاءاللہ کوشش کر کے، اللہ نے چاہا. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں مدلس کی ان والی روایت وہ سما پر محمول ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں آنے کے علاوہ بھی. یعنی ایک تو ہے نا کہ بخاری مسلم کے اندر آ جائے، اس کے علاوہ بھی مدلس کی ان والی روایتیں، یعنی ان آنا مدلسین کا بعض مقامات پر وہ سما پر محمول ہو جاتا ہے. وہ صورتیں کون سی ہیں اس کو بھی ہم چند ایک کو ذکر کریں گے، ویسے صورتیں تو وہ کئی ہیں. اور پھر انشاءاللہ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کون کون سے راوی مدلسین ہیں، مشہور مدلسین کے آپ کو نام لکھوا دیں گے اور وہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں. مشہور مدلسین، یہ مدلسین کی تعداد ہے نا تقریباً یہ 100 کی زیادہ سے زیادہ 100 ہی ہے، 100 سوا 100 اس سے زیادہ نہیں ہے مدلسین. تو اگر کوئی سارے یاد کرنا چاہتا ہے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ ہم مشہور جو ہے نا 25-30 لکھوائیں گے آپ کو، وہ آپ یاد کر لیں گے. روایات کے اندر جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو آپ ان کو یاد کیجئے گا. اور پھر ہم انشاءاللہ یہ بھی ذکر کریں گے کہ مدلسین اور تدلیس کے بارے میں جو کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، وہ آپ کو لکھوائیں گے جس کے اندر جا کے آپ مدلسین کو تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو بات کر سکتے ہیں. جی ہم بات کو یہی شیخ ختم. محترم آپ بھی ادھر ہی جامع امام بخاری میں جاتے ہیں مقام ہے یا؟ نہیں میں ادھر جب تخصص ہوتا تھا نا، تخصص اس سال تو جی تخصص نہیں ہو رہا، تخصص فی ہاں علوم جی الحدیث، جی اس میں میں ایک پیریڈ یہ لیتا تھا اصول حدیث وغیرہ کا. تو باقی اچھا آپ کی جو جامع باقاعدہ امام، سکونت کہاں پہ؟ جی باقاعدہ آپ کس ادارے میں ہیں شیخ؟ جی میں کسی بھی ادارے میں باقاعدہ تو نہیں پڑھا رہا. جی تو باقی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ان کا ریسرچ فیلو ہوں.